اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7ویں پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں شروع سے ربع تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں۔ اور جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول کی طرف اسے، آپ دیکھو گے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے آنسوؤں سے، یا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، بسبب اس کے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، سو ہمیں لکھ دے گواہوں میں سے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر، جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا۔ اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیکوکار لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ سو ثواب کے طور پہ عطا کیا اللہ نے بسبب ان کے کہنے کے، جنتیں بہتی ہے جس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہیں بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم حد سے گزرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ اور کھاؤ اس رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال و پاک، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نہیں پکڑ کرے گا اللہ تمہاری فضول کی قسموں پر، اللہ تمہارے فضول کی قسموں پر نہیں پکڑ کرے گا، لیکن اللہ پکڑ کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم مضبوط ارادے کے ساتھ کھاتے ہو۔ سو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکین کو، اوسط درجے کا، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑوں کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا یا کپڑوں کا انتظام کرنا، یا آزاد کرنا ہے ایک گردن۔ سو جو نہ پائے، یعنی جس کی کنڈیشن نہ ہو، تو وہ روزے رکھے 3 دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھاؤ۔ اور حفاظت کرو اپنے قسموں کی، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، در حقیقت شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے گندے شیطانی کام ہے، سو بچتے رہو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ در حقیقت چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے سے، اور وہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور بچتے رہو۔ پھر اگر تم پھر گئے تو جان لو در حقیقت ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ نہیں ہے ایمان والوں پر جو نیک اعمال کرتے رہے، کوئی گناہ یا کوئی حرج اس میں جو وہ پہلے استعمال کر چکے، کھا چکے، جبکہ وہ تقوی اختیار کرے اور ایماندار بنے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے، پھر پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے اور ایمان پر بنے رہے، پھر تقوی اور نیک کام میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو، محسنین کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ کچھ چیز میں شکار سے، جس تک پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ آزمائے اللہ کون ڈرتا ہے اسے بن دیکھے، کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ سو جو کوئی حد سے گزرے گا اس کے بعد
تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قتل کرو، نہ کرو شکار جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو کوئی شکار کرے گا حالت احرام میں تم میں سے جان بوجھ کر تو بدلہ ہے اس کا اس جیسا جو اس نے شکار کیا جانور میں سے۔ فیصلہ کرے دو عدل والے تم میں سے، قربانی کرے خانہ کعبہ پہنچ کر، یا کفارہ ہے مسکین کا کھانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ درد گزر کیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اس سے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا، ساد و سامان ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے، اور حرام ہے تم پر شکار خشکی کا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بنایا اللہ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا اور قیام گاہ انسانیت کے لیے، انسانیت کی قیام کے لیے، اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور، تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جانکار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جان رکھو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ نہیں ہے رسول پر کوئی ذمہ داری سوائے پہنچا دینے کے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ کہ کتنی ہی بھلی لگے آپ کو ناپاکی کی کثرت۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل کا استعمال کرنے والو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم پوچھو اس کے بارے میں اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو بتا دیا جائے گا تمہیں۔ درگزر کیا اللہ نے اس سے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ سوال کر چکے ہیں لوگ تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے اس کے انکار کرنے والے۔ نہیں بنایا اللہ نے بحیریا کان پھاڑے ہوئے جانور، اور نہ سائبہ سانڈ، اور نہ وسیلہ دو مادہ جمع کرنے والی اونٹنی، اور نہ حام 10 بچے جنا دینے والا اونٹ۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کرتے ہیں، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور ان میں کے اکثر سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، اگرچہ کہ ہو ان کے باپ دادا نہ جانتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ، تب بھی وہ انہی کی بات مانیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، اور نہیں نقصان پہنچا سکتا تمہیں جو گمراہ ہو گیا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، گواہی دو تمہارے درمیان جب آئے تم میں سے کسی کو موت وصیت کرنے کے وقت، 2 عدل والے تم میں سے، یا 2 تمہارے علاوہ، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت۔ روکے رکھو ان دونوں کو بعد نماز کے، وہ دونوں قسمیں کھائے اللہ کی، اگر تمہیں شک ہو کہ نہیں ہم نے سودا کیا اس کا تھوڑی قیمت پر، اگرچہ کہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس گواہی کے اندر ہم نے کوئی گڑبڑی نہیں کی، اور نہیں ہم نے چھپائی گواہی، یا ہم نے گواہی میں کوئی ہیر پھیر نہیں کیا اللہ کی گواہی میں، بے شک ہم اس صورت میں گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔
پھر اگر معلوم پڑ جائے کہ ان دونوں نے گڑبڑی کی ہے یا مرتکب ہوئے ہیں وہ گناہ کے، تو کھڑے ہو دوسرے ان کی جگہ پر، ان لوگوں میں سے جو زیادہ مستحق ہے ان پر، قریبی رشتہ داروں میں سے۔ پھر وہ قسمیں کھائے اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں ہم نے زیادتی کی، بے شک ہم اس صورت میں ظالمین میں سے، گناہ گاروں میں سے ہو جائے گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ آئے گواہی اپنے اصل رخ پر، یا وہ دونوں ڈرے کہ رد کر دی جائیں گی ان دونوں کی گواہی ان کے بعد۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور غور سے سنو، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو، بے شک اللہ نہیں راہ سجاتا نافرمان قوم کو۔ جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر وہ پوچھیں گا ان سے تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے نہیں ہمیں علم، بے شک آپ ہی جانتے ہیں سارے غیوب کو۔ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری نعمت تجھ پر اور تیری ماں پر، جب میں نے مدد کی تیری روح القدس کے ذریعے، تو بات کرتا تھا لوگوں سے گود میں، جھولے میں اور پختہ عمر کو پہنچ کر، جب میں نے تجھے تعلیم دی کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی، اور جب تو تخلیق کرتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل، پھر تو پھونکتا تھا اس میں سو وہ ہو جاتا تھا جیتا جاگتا پرندہ میرے حکم سے، اور تو اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور تو نکالتا تھا یعنی زندہ کرتا تھا مردے کو میرے حکم سے۔ اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، جب تو آیا ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، سو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، سو گواہ رہ کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تیرا رب نازل کرے ہم پر دسترخوان آسمان سے؟ اس نے کہا ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائے اس سے اور اطمینان ہو جائے ہمارے دلوں کو، اور ہم جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا، اور ہم ہو جائے اس واقعے پر گواہوں میں سے۔ الحمدللہ یہ پاؤ پارے کا ریویژن ہم نے کر لیا۔ اب جمعہ کو ربع سے نصف تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔